बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नफ़रत की कैसी हवा चल रही है, चराग़े मोहब्बत बुझा जा रहा है। जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, वो पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्या मर्द क्या औरत, क्या जवान क्या बूढ़े, सब के दिल इस वक्त छलनी हैं और हर एक की आंख में इस वक्त आंसू हैं। एक तरफ मौजूदा हालात की बेचैनी मुल्क में बसने वाले हर शहरी के दिल में बेचैनी पैदा कर रही है, और दूसरी तरफ मुल्क में मज़हब के एतबार से और कौमियत के एतबार से और इलाक़ाइयत के एतबार से मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर हर शहरी को देखने का जो नज़रिया कानून ने, दस्तूर ने दिया था, वो कानून और वो दस्तूर आज पैरों तले रौंदा जा रहा है। एक तरफ मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुल्क में इस वक्त अनारकी है, राज के बजाय निराज है। मुल्क में इस वक्त वो नफ़रत की दीवारें खड़ी हो रही हैं जिसका ज़हनो दिमाग में तसव्वुर करना एक वक्त में नामुमकिन समझा जाता था। जिस वक्त ये टोला हुकूमत के लिए इलेक्शनी सतह पर पूरे मुल्क के सामने पेश हो रहा था, तो उस वक्त पूरे मुल्क को एक ख़ास पार्टी के मुकाबले में इसको अक्सरियत इसलिए दी गई थी ताकि ये तबका मुमकिन है कुछ मुल्क के लिए आसानी पैदा करे, और ये गिरोह, ये ग्रुप और ये तंजीम और ये जमात इस मुल्क के तरक्की का ज़रिया और सबब बनेगा। लेकिन हुआ कुछ उसके बरक्स और उसका उल्टा। लोगों ने जो भरोसे किए थे और मीठी बातों के ज़रिए से जो आवाम के दिल को बहलाया और फुसलाया गया था, ये सब उसका उल्टा निकला। आज मुल्क की सूरत हाल क्या है वो हम सब के सामने है। मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुल्क में महंगाई उरूज पर है। यही तबका जो आज कुर्सियों पर विराजमान है, एक वक्त में चाहे वो हुकूमत किसी की हो, एक वक्त में 53 और 56 रुपए लीटर पेट्रोल रहने पर एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरता था। आज ये तबका खुद जब बरसरे इख्तिदार आया है तो इनकी महंगाई हमारे सामने है कि 100 रुपए या उसके आसपास में पेट्रोल है। हर तरीके का अगर हम हिसाब करें, माशी तौर पे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे और इसी तरीके से एजुकेशन और तालीमी तौर पे, जो जिस फील्ड में जिस लाइन में भी देखेंगे उस लाइन में मुल्क रोज बरोज नीचे होता जा रहा है। मुल्क तरक्की करने के बजाय मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार है। वजह यह है, इस मुल्क में एक ऐसी ज़हनियत परवान चढ़ रही है जो जमहूरियत पर अमली तौर पर यकीन नहीं रखती और जो इस मुल्क को एक ख़ास नज़र से, ख़ास नज़रिए से देखना चाहती है। अब इसके ज़्यादा तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुल्क के जो हालात बने और मुल्क की जो फ़िज़ा बनी और मुल्क के जो वाक़यात इस वक्त हमारे सामने रोनुमा हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़हनियत का, उस नज़रिए का नतीजा है जो मोहब्बत के बजाय नफ़रत पे यकीन रखता है, जो मुतवाज़े और अखलाक पसंदी के बजाय जो घमंड, गुरूर, तकब्बुर और दादागिरी पर यकीन रखता है। और फिर ये लोग मुमकिन है कुछ देर के लिए कामयाब हो जाएं और हो भी रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को और ख़ास तौर से इस मुल्क के हर बाइज़्ज़त शहरी के नज़र के सामने इनकी जो छवि और इनकी जो तस्वीर सामने है वो हम बयान नहीं कर सकते। सब ने और ख़ास तौर से जमहूरियत पसंदों ने, सेकुलर पसंदों ने, समझदारों ने और इस मुल्क के दस्तूर पर यकीन रखने वालों ने आज भी ये मान लिया है कि मुल्क उस तरफ बढ़ रहा है जो सबसे पहले शेर पढ़ा गया कि नफ़रत की कैसी हवा चल रही है, चराग़े मोहब्बत बुझा जा रहा है। जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, वो पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है। 2014 की वो गुहार, 2014 की वो आवाज़ें, 2014 के इलेक्शनी वो हथकंडे, 2014 के वो बड़ी बड़ी बातें
जो सबका साथ सबका विकास कहकर आगे बढ़ाई गई थी और इस मुल्क के वोटों को बटोरा गया था, आज बिल्कुल उसके बरक्स है। बहरहाल एक तरफ मुल्क में पैदा सूरत हाल ये है कि मुल्क में ये बात यकीनन है कि मुल्क में नफ़रत पसंदों की तादाद 10% है और मुल्क में जमहूरियत पर यकीन रखने वालों सेकुलर तबके की तादाद और समझदारों की तादाद जो है वो 80% है, जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, और 10% वो हैं जो इस कशमकश में हैं कि कौन सी सूरत हाल इस मुल्क में तरक्की करेगी और कौन सी सूरत हाल इस मुल्क में ऊपर चली जाएगी। लेकिन याद रखना चाहिए, जीत तो मोहब्बत की होगी, जीत तो इंसाफ की होगी, जीत तो सबको साथ लेकर चलने वालों की होगी, और जीत तो उनकी होगी जो मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर आपस में गले लगाने का काम करेंगे। बहरहाल एक तरफ मुल्क की सूरत हाल ये है और दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम माशरे की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। इस वक्त जहेज के नाम पर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और जितने भी ज़राए हैं, हम सब पे देख रहे हैं कि जहेज के मुताल्लक एक उधम मचा हुआ है। और जहेज के मांग करने वाले जो असल में वो फ़कीर, वो भिखारी जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन वो जहेज की मांग करते हैं, मुझे तो लगता है कि जो जहेज लेना चाहते हैं उनको खुले तौर पे ये कह के ज़कात लेना चाहिए कि हम ज़कात के मुस्तहिक हैं। बहरहाल ये तो माशरे की, कौम की कमी ये सिर्फ जहेज के एक नाम पर अभी हमारे सामने आई है, ये बहुत पुरानी है। और इस तरीके से न जाने हमारे माशरे में सैकड़ों बुराइयां जन्म लेती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुस्लिम कौम दीन इस्लाम की तालीम को नहीं जानती। ज़रा याद कीजिए उस वाक़ये को जबकि अहमदाबाद की रहने वाली आयशा नामी एक बच्ची ने खुदकशी की और अपने आप को मौत के मुंह में उसने धकेल दिया। उस वक्त उसके वालिद साहब ये कह रहे थे बार बार, बेटा तेरा नाम आयशा है, लेकिन काश उस आयशा को उम्मुल मोमिनीन की तालीम अगर दी गई होती। क्या उस आयशा की मोहब्बत उस आयशा से बढ़कर हो सकती है जो उम्मुल मोमिनीन थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सफ़र थी? क्या उस आयशा की मोहब्बत जो कह रही थी कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं मिल रही और एक तरफा मोहब्बत का शिकार थी और मोतदिल एतदाल के बजाय वो एतदाल से आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से उसने मौत को पसंद करना कबूल किया। गोया इंसान की ये जहनीत, हमारे माशरे की ये जहनीत बनती जा रही है और उसकी ये जहनीत बन चुकी थी कि जो चीज़ मेरे दिल में है अगर वो मुझको नहीं मिलती तो जी कर कोई फ़ायदा नहीं, बज़ाहिर यही सोचती। और जो माँ बाप आयशा जिन्होंने नाम रखा, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन की अगर अपनी बेटी को तालीम दी होती तो मुमकिन है कि वाक़या पेश ना आता, कभी पेश ना आता। बहरहाल एक जहेज के बारे में इस तरह के सूरत हाल हमारे सामने है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चियों को दीन की आला तालीम दिलवाएं। इसके लिए ज़रूरी है बच्चों की ज़हनी तरबियत की जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को सिखाया जाए कि एक औरत को दूसरों के घर से लाकर अपने घर में कैसे पालना है और कैसे उसको संभालना है। अपनी बच्ची को ट्रेनिंग और तरबियत दी जाए कि शोहर के साथ कैसे रहना है और बहू के साथ और दूसरे जितने ख़ानदान के अफराद हैं उनके साथ कैसे रहना है। तब जाकर ये मसला बहुत आसानी से हल होगा। जितना ज़्यादा इस मसले को उछाला गया उतनी कोई ज़्यादा खुदकशी करके जो फील कराया गया, और अच्छा हुआ कि उसने बता दिया कि हम बच्चियों की तरबियत नहीं की जाती। क्यों? अगर उस बच्ची को मालूम होता उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत और सवाने उसके सामने होती, कभी ये कदम न उठाती। और दूसरी तरफ दूसरा जो मसला इस वक्त उठ रहा है, खैर उसमें कोई परेशानी और ताज्जुब की बात नहीं। वजह यह है कि इस्लाम पर हमला करने वाले आज से नहीं, वो शुरू से हैं। जिस वक्त इस धरती पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत मौजूद थी, उस वक्त भी दुश्मनान इस्लाम मौजूद थे, तो क़यामत तक रहेंगे। आज जो कुरान करीम के बारे में मलऊन, खबीस, मरदूद, इबलीस का एजेंट और उसको क्या कहना चाहिए, शायद अल्फाज पनाह मांगते हो कि हमको उसके साथ मत जोड़िए, उसने कुरान करीम के ताल्लुक़ से जो नाजेबा, बचकानी और गलत हरकत की, और इसके बाद फिर परसों उसने ये बयान दिया कि मैं अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम हूँ,
اگر مجھ کو معلوم ہوگا کہ میں اپنے بیان سے یا اپنے مسئلے میں ہار رہا ہوں تو میں خودکشی کروں گا، میں سوسائڈ کر لوں گا۔ یہ اس کی وہ ہٹ دھرمی ہے، وہ ضد ہے جو اس کو جہنم کے راستے پر لے جا رہی ہے۔ اور اس طرح کی صورتحال جو 26 آیتوں کے بارے میں شروع ہوئی اور اس نے ایک آواز اٹھائی، اگر 26 آیتوں کے بارے میں اس نے بات اٹھائی، اور کون سی کتاب؟ وہ مذہبی کتاب۔ ایک مسلم بچے کو بھی پکڑ کر پوچھا جائے کہ 26 آیتیں اس کا مطلب کیا ہے، کوئی ٹرین میں پوچھے غیر مسلم بھائی، فوراً وہ بچہ اس کو وہاں پر جواب دے دیتا۔ لیکن آج کل صورتحال یہ ہے، ہم نے قرآن مجید کو مذہبی کتاب تو مان لیا، لیکن اس پر اگر اعتراض کوئی اٹھاتا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ صرف اور صرف وجہ یہ ہے اس کا مطالعہ ہماری زندگی میں نہیں۔ قرآن کو ہم نے مذہبی کتاب تو مان لیا، لیکن قرآن کو ادب میں، ممکن ہے ادب میں اتنا اوپر رکھا کہ شادی کے بعد جو الماری پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے قرآن کو نکالا نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے وہ لوگ بھی ہیں جن کے گھروں سے صبح اور شام قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت، شام کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ایسے گھر ہیں جو صرف اور صرف آدھار کارڈ اور پین کارڈ کے مسلمان، جن کو صرف اور صرف یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں عید کے دن نماز کو جانا ہے، جس کو صرف یہ معلوم ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں نماز کو جانا ہے، 5 وقت کی نماز کی کوئی پابندی کی ضرورت نہیں۔ شب معراج کے موقع پر بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ آج تو بڑی رات ہے۔ میں نے بولا کون سی بڑی رات ہے؟ 24 گھنٹے کی رات ہے؟ بولے نہیں، دیکھو جس شب معراج کے بارے میں اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ہم کو، دوست نے کہا ہو کہ میرا نکاح ہے، تم آ جانا، تو ہم ایک ہال میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، کہنے لگے کہ میرے دوست کا نکاح ہے۔ وہ پوچھا کہ کس کا ہے؟ بولے کہ نہیں دوست کا نکاح ہے۔ کب ہے؟ نہیں معلوم۔ کہاں پہ ہے؟ نہیں معلوم۔ یہاں کیوں آئے؟ بس نکاح ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے، ہم کو اسلام کی تاریخ بالکل پتہ نہیں، جس کی وجہ سے پھر اس رات میں نے یہ بات کہی تھی۔ دیکھو شب معراج کا جو وقت ہے وہ تو احادیث سے یہ دن فکس ہے، یہ تاریخ فکس کوئی فکس نہیں ہے۔ البتہ آج تم رات میں جس رات کی عبادت کی غرض سے آئے ہو، اب تم فجر کی نماز کو بھی آنا، جو شب معراج فکس نہیں تھی۔ البتہ فجر کی نماز اللہ پاک نے فکس کر کے بھیجی ہے کہ فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی، ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی، عصر کی نماز اتنے بجے ہوگی، مغرب اور عشاء کی نماز بھی ہوگی۔ جو دن میں 5 مرتبہ نماز فکس ہے اس نماز کی کوئی پرواہ نہیں، اور جس نماز کا کوئی وقت ہی نہیں معلوم اس نماز کی اتنی زیادہ فکر۔ قوم کہاں جا رہی ہے؟ قوم کی صورتحال ہے کیا؟ قوم جس عبادات کو، جن ایشوز کو، جن مسائل کو سیریس لینے کے بجائے ان مسائل سے تو دور بھاگتی جا رہی ہے، اور جس مسئلے میں اسلام نے کچھ نہیں کہا، خاموشی بنائی رکھی، اس مسئلے میں خود سے تحقیقات کرنے کی ایک شوق ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب، مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کے پیش نظر ہم کو خود سے لیس ہونا ہے، ہم کو ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، ہم کو ذہنی سطح پر تیار رہنا ہے، اپنے دل کو بڑا کرنا ہے، ذہن کو وسعت دینا ہے، سیاسی شعور کو بیدار کرنا ہے، ہم کو زمینی سطح پر اپنے کام کو بڑھانا ہے اور کام کو بڑھانا ہے، کام کو بنانا ہے اور ایک میدان کو تیار کرنا ہے۔ ورنہ یاد رکھو یہ قوم بھی معاف نہیں کرے گی، ہم کو ہماری نسل بھی معاف نہیں کرے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ملک کے نازک ترین موڑ پر ہم کھڑے ہیں، اور یاد رکھنا ہم اس وقت ملک کی صورتحال میں جس دوراہے پر اور جس چوراہے پر کھڑے ہیں، اگر اس چوراہے کو ہم نے نہیں سمجھا اور اس وقت میں ہم نے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، علم کے ساتھ اور تاریخ کے مطالعے کے ساتھ اگر ہم نے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف اور صرف جذبات کو آگے رکھا اور وقتی طور پر احتجاج کرنے سے اور وقتی طور پر جلسے جلوس کرنے سے اور وقتی طور پر میٹنگوں اور مشوروں کرنے سے اور وقتی طور پر آپس میں بات چیت کرنے سے، مباحثہ کرنے سے، یقین مانیے یہ مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مسئلے حل ہوں گے اپنے آپ میں بدلاؤ کرنے سے، یہ تعصب بھی چھٹے گا، یہ نفرت کی دیواریں بھی منہدم ہوگی۔ کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے، یہ تعصب کا راج بدلے گا، خود کو بدلو سماج بدلے گا، ایک نیا انقلاب لے آؤ، رفتہ رفتہ سماج بدلے گا۔ اور آج بھی مسلم امہ سے، مسلم قوم سے، مسلم قوم کی بیٹیوں سے، مسلم قوم کے بچوں سے، مسلم قوم کے نوجوانوں سے، مسلم قوم کے بوڑھوں سے، گویا کہ ملت اسلامیہ سے پوری دنیا کو وہ آس لگی ہوئی ہے جو اظہار نہیں کرنا چاہتی۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، آج بھی جب وہ علامہ اقبال یورپ گئے تو وہاں پر اسلام نہیں دیکھا لیکن مسلمان دیکھے، لیکن جب علامہ اقبال عرب گئے، عرب میں
عرب میں اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ ذاتی اور پرائیویٹلی اور عملی اور خاندانی اور فیملی اور نجی زندگی میں جو اسلام رول ماڈل ہونا چاہیے، جو اسلامی تعلیمات ہونا چاہیے، وہ آج ہم میں نہیں۔ اگر ہیں تو بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی پٹری کی طرف بڑھیں، ورنہ یقین مانیے اللہ بھی ہماری مدد کو نہیں آئیں گے، نہ نبی ہماری سفارش کریں گے، نہ قوم کی بیٹیاں ہم کو کبھی بخشیں گی، نہ قوم کے بیٹے، نہ خود ہماری اپنی اولاد۔ جیسے کہ کہا گیا تھا ہماری قبر پر ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ اس نے ہم کو دیا کیا، اس نے ہم کو دیا کیا۔ اور انہوں نے ہم کو نہ حکمت دی، نہ فراست دی، نہ سیاسی بصیرت دی، نہ تعلیم دی، نہ علم دیا، نہ ایجوکیشن دیا، نہ معاشی مضبوطی دی۔ انہوں نے اپنے زمانے میں لڑائی نہیں، انہوں نے ظلم کے خلاف کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی، کبھی آواز اٹھائی تو حکمت سے خالی تھے، جذبات میں آ کر انہوں نے کچھ دن کے لیے ضرور آواز اٹھائی لیکن پھر پیچھے پڑ گئے۔ اور دوسری بات، اپنے آپ میں عاجزی، اپنے آپ میں انکساری۔ ہر کوئی اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ہر کوئی دوسرے کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا، ملت کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ہم مسلک سے اوپر اٹھ کر اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج وہ پوری طاقتیں جن کے معبود الگ، جن کے کتابیں الگ، جن کی سب کچھ الگ، وہ تو سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جا کے جمع ہو چکے۔ ہمارا کلمہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، کتاب ایک، کلمہ ایک، رسول اللہ ایک، اور ہمارا دین ایک، ہماری شریعت ایک، ہمارا مذہب ایک، اور ہمارے نظریات ایک، خیالات ایک، سوچ ایک، افکار ایک، اور ہمارا ذہن ایک۔ اس کے باوجود ہم منتشر پڑیں۔ وجہ یہ ہے ہم مسلک سے اوپر اٹھیں، مذہب کی بنیاد پر ہم متحد ہو، اور ملکی سطح کے لیے، ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ملک میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ہم انسانیت کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم، دینی تربیت، دینی ذہن سازی اور دینی مزاج اپنے گھر میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے جیت ہماری ہوگی، چاہے دشمنان اسلام کی طاقتیں کچھ بھی ہو۔ جیسے قرآن کریم کی 26 آیات کا مسئلہ اٹھایا گیا، یہ ابھی سے نہیں، یہ نبی کے زمانے سے دشمنی شروع ہے، آج ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم پر حملے قیامت تک ہوں گے، لیکن ان کی ہار یقینی ہے، یقینی ہے، یقینی ہے، اور قرآن کی جیت ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ ظاہر بات ہے اللہ پاک نے لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو دماغ سے پاگل لوگ ہیں، مجنون ہیں، اور دماغ سے پیدل لوگ ہیں، یہ ممکن ہے، میرے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے یہ عبرت کا سامان ہے۔ کیوں؟ جو تم اسلام پہ حملے کر رہے ہو، اللہ کو ان کے لیے کچھ عبرت کا سامان بنانا چاہیے تھا، تو اللہ پاک نے اس خبیث اور مردود اور ملعون کو عبرت کا سامان بنایا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے ترقی کریں، اندرونی ترقی بھی کریں، بیرونی ترقی بھی کریں، دینی ترقی بھی کریں، دنیاوی ترقی بھی کریں، مکمل طور پر شرعی اور دینی اور مذہبی ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو صرف اور صرف سرکاری کاغذات کا مسلمان نہ بنائیں۔ اپنے بچوں کو نبوی وہ کاغذ، نبوی وہ سرٹیفکیٹ جو قبر میں اور جو حشر میں کام آئے، اس کا مسلمان بنائیں۔ ایک دل میں نئی امنگ، نیا جذبہ، نئی روح، نئی عقیدت، نئی محبت، نئی پالیسی، نیا نظریہ، نئی تڑپ، نیا جنون، نیا پاگل پن، نیا شوق اپنے بچوں اور بچیوں میں بیدار کریں، اپنے گھر میں بیدار کریں۔ اب تک جو ہوا بہت ہوا۔ اسی کو کسی نے کہا ہے، شام ایسی نہ اب ایسی سحر مانگ رہی ہے، دنیا نئی دنیا کی خبر مانگ رہی ہے، معلوم نہیں تم کو پتا ہے کہ نہیں ہے، کچھ تم سے زمانے کی نظر مانگ رہی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے آج جو ہم ملکی سطح پر بھی پیچھے ہیں، قومی سطح پر پیچھے ہیں، دینی سطح پر پیچھے ہیں، مذہبی سطح پر پیچھے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد ناداں ہیں جو گر کے نہیں اٹھتے ہیں، مرد میدان تو گر گر کے سنبھل جاتے ہیں۔ جن کو آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، منزلیں جن کا انتظار کرتی ہیں، وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا تکمیل زندگی ہے، چوٹوں پہ چوٹ کھانا۔ جب زندگی کے مراحل آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دشمنان اسلام کی عیاریاں، مکاریاں اور سازشیں اور اسلام کے خلاف پالیسیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے بزبان حال یہ کہتے ہیں، جیسے کہ کلیم عاجز نے اپنے شعر میں کہا
تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو آپ کا کردار کرے ہے۔ کام جو کردار کرے گا نہ تقریر کرے گی نہ تحریر کرے گی، نہ لچھےدار تقریریں جو کانوں کو لذت دیں گی، نہ بولنا جو اپنے آپ کو لذت اور خوشامدی کرنے کا سب سے بڑا طریقہ اور ذریعہ بنے گا، یہ کوئی کام نہیں دے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عملی طور سے مذہبی سطح پر گویا دنیاوی اور دینی سطح پر اپنے آپ کو ایک ایک کام میں، باریک سے باریک کام میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، اور پھر ایک بار دنیا کو ہم اپنے ساتھ لیں۔ جس قوم نے دنیا کو علم دیا تھا وہ دنیا سے علم نہ مانگے، بلکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پیغام کو ہم خود دنیا کو علم دیں، ہم خود دنیا کو معیشت دیں، ہم خود دنیا کو مضبوطی دیں، ہم خود دنیا کو اخلاق دیں، ہم خود دنیا کو اچھی صحبت دیں، ہم خود دنیا کو عمدہ اور بہترین ترین پالیسی دیں، تب جا کر آج بھی دنیا ہماری اقتدا کرنے کو، آج ہماری امامت میں آنے کو آج بھی دنیا تیار ہے۔ اور پھر یہ سب ساری چیزیں کریں گے تو آخر میں بات وہی ہوگی کہ نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات ان کی ہے مگر صبح ہماری ہوگی۔